السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو سری لنکا کے ایک مشہور شہر جو سیاحت کے لیے جنت بھی ہے، کینڈی شہر لے چلتے ہیں۔ کینڈی شہر میں دیکھنے کے لیے تو بہت ساری جگہیں ہیں جو سیاحوں کے لیے کسی طرح بھی جنت سے کم نہیں، لیکن کچھ مشہور جگہیں جو کہ معروف بھی ہیں، مقام بھی بن چکی ہیں، ہم آپ کو دکھائیں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بدھ ٹیمپل، جس کو سری ڈالڈا ٹیمپل بھی کہتے ہیں۔ اس ٹیمپل میں مہاتما بدھ کا دانت رکھا گیا ہے۔ سری لنکا میں اس ٹیمپل کو بدھ مت کے پیروکار اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں جتنی مسلمان مکہ میں خانقاہ میں۔ ٹکٹ لے کر یہاں پہ داخلہ ملتے ہیں، جبکہ شام کے وقت دعائیہ تقریب بھی دیکھی جا سکتی ہے، اور یہ ایک لائف ٹائم تجربہ ہے۔ کئی دیگر ملکوں کے علاوہ سری لنکا کے کونے کونے سے وہ زائرین وہاں اپنی حاجتوں کے ساتھ پہنچتے ہیں۔ سفید اور گلابی کنول نیلوفر ٹیمپل کے اندر بجنے والے ساز، بدھ بخشیوں کی دعائیں پڑھنے کا انداز، سندل کا تیل اور دیگر اگربتیوں کی خوشبو آپ کو ایک دوسری ہی دنیا میں لیے جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے رائل بوٹینک گارڈن۔ یہ کینڈی شہر سے تقریباً 5.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پارک جو کہ تقریباً 4000 درختوں کو سمیٹے ہوئے ہیں، جس میں گرم مسالے، پھول، پھل اور قدیم درخت موجود ہیں، جو کہ تقریباً 147 ایکڑ پہ پھیلا ہوا یہ پارک کم از کم دیکھنے کے لیے پورے دن لگتا ہے۔ اس کے علاوہ اس پارک میں مختلف جگہوں پہ بیٹھنے کی واش رومز، کھانے پینے اور آرام کرنے کی جگہیں بھی موجود ہیں، تاکہ تھکاوٹ سے دور آ جا سکے۔ اس کے بعد تیسری اہم دیکھنے کی جگہ تھنا واٹر فال۔ یہ تقریباً کینڈی شہر سے 12 کلومیٹر دور ہے اور کافی وسیع و عریض جگہ پر پہاڑ سے پانی گرتا ہے، جو کہ اپنی آواز کی وجہ سے ایک جل ترنگ کا سما پیدا کرتا ہے۔ یہاں پر آپ آبشار کو قریب سے، اس کے پانی سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اور دور بیٹھ کے بھی اس کی دل فریبی کا نظارہ کیا جا سکتا ہے، اور یہاں پہ بیٹھنے کی، واش روم کی اور بچوں کے کھیلنے کی جگہ بھی موجود ہے۔
चौथी अहम जगह यहाँ पर तकरीबन कैंडी शहर से 13-14 किलोमीटर के फासले पर संबाता लेक कहलाती है, जिसको वहाँ के रहने वाले जन्नत दुनिया कहते हैं। संबाता लेक एक झील, ये झील ऊंचे सरसब्ज शादाब पहाड़ों के बने हुए प्याले के वसत में है और पहाड़ों के दामन में आबाद मुस्लिम अक़लियत इसे जन्नत दुनिया का नाम दे रहा है। ये खास मुकाम के बाद ये रास्ता झील तक पहुंचता है, जो कि रिक्शे में जाना पड़ता है। आसमान की बुलंदियों की तरफ जाते हुए एक तरफ से आबशार से गुजरता हुआ पानी फजा का सुरीला बनाता है और दूसरी तरफ ताहती नजर फैले हुए पहाड़ कारपेट की तरह बिछे हुए चाय के बागात। इन बागात के बीचों बीच बनने वाली पगडंडी रास्तों पर चलता हुआ रिक्शा आपको लगता है जैसे रास्ते को औकाफ की परियों की तुलसमाती देश की तरफ लिए जा रहा है। अंग्रेजों के दौर में बनाई गई ये झील किसी भी तरह से स्विट्जरलैंड की झील से कम नहीं और मौसम की दिलफरेबी इसको और नुमाया करती है। झील पर पहुंचने पर इंसान बखुद रह जाता है, क्योंकि देर-ए-क़यामत पहाड़ों के ऊपर सरसब्ज़ टीलों का ये सिलसिला शुरू होता है और उसके साथ वस्त में ये झील वाक़ है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो और ये मेहनत पसंद आई होगी। बराए मेहरबानी लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। इसके साथ फ़हीम को ट्रैवल टिप्स के साथ इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।